اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ و پارہ نمبر 7، اور اس پارے کا آغاز آیت نمبر 87 تا 88 پچھلے پارے کی ملکہ صورت سے ہوتا ہے۔ 86 آیات پچھلے پارے میں تھیں۔ 87-88 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کو حرام کر لینا بھی جرم ہے، یعنی جو چیز جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو اسے حرام کہنا غلط ہے، مکروہ ہے۔ آیت نمبر 89 کے اندر قسم کے کفارے کا حکم آیا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ غلام یا کنیز کو آزاد کرنا، یا جو مالی اعتبار سے یہ کفارہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ آیت نمبر 90 تا 92 کے اندر 3 آیات میں شراب اور جوئے کے حکم کی حتمی حرمت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں بتایا گیا کہ اللہ کی قربت تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ درجات 3 قسم کے ہیں، یعنی زبانی اقرار، ایمان قلب اور احسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، قلبی یقین کرنا، اور یقین کی ایسی گہرائی کہ گویا انسان کو اللہ خود دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 94 تا 96 3 آیات کے اندر حالت احرام میں شکار کرنے کا جو عمل ہے اس پر منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو سزا بھی ملے گی۔ آیت نمبر 97 میں شاعر اللہ کا احترام، یعنی اللہ کے جو شاعر ہیں، خانہ کعبہ، حرمت والے مہینے، نماز، قربانی، جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں ان کی احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کی 2 شان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ یہ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہم خود کو کسی ایک شان کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں بتایا گیا کہ رسول کے ذمے پیغام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پہنچا دیں گے، لوگ مانے نہ مانے یہ ان پر منحصر ہے، اللہ ہدایت جس کو دے گا وہی مانے گا۔ آیت نمبر 100 حق کا معیار کثرت نہیں کہ ہر دور میں نیکی کی راہ اختیار کرنے والے کم اور برائی کے راستے پر چلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی برائی کی کثرت اسے نیکی کے برابر نہیں کر سکتی۔ حق کا معیار کثرت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت اور شریعت پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 101 تا 102 میں غیر ضروری سوالات کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہودی بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کریں۔ آیت نمبر 103-104 میں جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس کا بیان آیا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو معبودات کا درجہ دیتے تھے۔ پہلے والے لوگ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، تو ان کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 105 کہ کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہمارے پاس بیسک کانسٹیٹیوشن قرآن مجید موجود ہے، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، کسی کی دیکھا دیکھی پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ آیت نمبر 106 تا 108 میں وصیت پر گواہی کیسے دی جائے گی اس کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 109 کے اندر رسولوں کی اللہ کے حضور حاجزی، کہ تمام رسول اللہ کے سامنے کس طرح حاجزی سے پیش آتے تھے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 110 تا 111 میں حضرت عیسیٰ پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 112 تا 115 5 آیات میں کہ مشرکین نے اور لوگوں نے جو عیسائی لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ ان کے مطالبات پر معجزہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 116 تا 118 میں عیسائیوں کے شرک کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کا اعلان برت کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوں گے، میں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور شرک بہت بری چیز ہے، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت برے طریقے سے دیں گے۔ آیت نمبر 119-120 کے اندر بتایا گیا ہے کہ سچائی یعنی صدق، اس کا صلہ روز قیامت ملے گا۔ اس روز تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ سچ بولنے والوں سے راضی ہوگا اور انہیں ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ بھی اللہ کی عنایات پر خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ آل انعام شروع ہوتی ہے، اور اسے قرآن مجید کی افضل ترین صورتوں میں سے ایک صورت کہا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ
مکی دور کے آخر میں ایک مکمل خطبے کی صورت میں ایک ساتھ نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ پہلی 3 آیات کے اندر صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کی صفت تخلیق، صفت قدرت اور صفت علم کا بیان آیا ہے۔ اللہ نے آسمان زمین بنائی، اندھیرے روشنی پیدا فرمائی، انسان کو بنایا، دنیا بنائی، اسی طرح زمین میں سے پودے اگائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ سارے اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی یہ اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 11 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ یہ لوگ ہیں، یہ قرآن مجید کو جادو بھی قرار دے رہے ہیں، آپ کا بنایا ہوا کلام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صرف پیغام پہنچا دیں اور آپ ان مشرکین کو دعوت دیجئے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی اسی کو دے گا، آپ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ہے وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ آیت 12 سے 14 کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں نظر آتی ہیں وہ ساری بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 15 تا 18 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی جو اللہ کے سامنے ہوتی تھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 تا 20 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے کہ یہ لوگ خود گواہی دیتے تھے، لیکن اسلام آتے ہی جب اسلام کا اعلان ہوا، نبوت کا اعلان ہوا، تو یہ لوگ دشمن بن گئے، مشرک بن گئے، تو اس کی صداقت کی گواہی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 تا 23 کے اندر شرک کرنے والے کو کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آیت نمبر 25 تا 31 کے اندر سرداران قریش کا جو انجام ہے، عبرتناک انجام قیامت کے دن، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر دنیا کی زندگی کو ایک تمثیل دی گئی ہے کہ یہ ایک محض سراب ہے، ڈرامہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے کہ کاش تم اس کا ادراک کر سکو۔ آیت نمبر 33-36 کے اندر حضرت عیسیٰ کا جو پچھلی صورت کے اندر آیا تھا کہ عیسائیوں نے فرمائشی معجزے کا پروگرام مانگا تھا، اسی طرح مشرکین بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی کے کہنے پر کوئی فرمائشی معجزہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 39 یہ قدرت کے معجزات کے بارے میں ہے کہ زمین میں اگر گھوم پھر کر دیکھا جائے تو اللہ کے معجزات ہر جگہ نظرتے ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، جانور، پودے، انسان، اللہ کی نشانیاں معرفت دینے کے لیے کافی ہیں، ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ صرف اس کے لیے ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا اور معرفت کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40-41 میں بتایا گیا کہ مشکلات کے اندر صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ یا جو ہم نے اپنے بت بنا رکھے ہیں موجودہ دور کے اندر یا پہلے والے دوروں کے اندر، ان کو نہیں پکارا جائے گا۔ مشکل میں مدد بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ملے گی اور پکار بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ آیت نمبر 42 تا 45 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو آفات بھیجتے ہیں یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہوں تاکہ ہم اللہ کے راستے کی طرف واپس آئیں۔ مشرکین مکہ کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب آیت نمبر 46 تا 49 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیوں اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ پہلی والی امتوں پر تو عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اس امت پر عذاب نازل نہ کیا جائے، تو پھر پرانی امتوں کے قصص بیان کر کے یہ اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ جرائم کی دنیا سے اور مشرکین شرک کی دنیا سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر واپس آ جائیں۔ آیت نمبر 50 کے اندر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی طرف آنے والی وہی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا اعتراف عاجزی و بے بسی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51 میں بتایا گیا کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی، کون سے لوگ ہوں گے جن کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، پھر وہ ان کے اعمال کی جواب دہی ہوگی، ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ آیت نمبر 52 تا 55 کے اندر فقراء کی عزت و افزائی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم غریب لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھیں، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے،
چاہے وہ دولت کے اندر کام ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو زیادہ اللہ کی نظر میں ان کی عزت ہوگی، پیسے والے کی عزت اللہ کی نظر میں نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 56 تا 58 میں مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کہ ہم کچھ عرصہ ہمارے بتوں کی عبادت کی جائے، پھر ہم بھی تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن قرآن مجید نے اس سمجھوتے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیا گیا اور صاف صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ مشرکین کی اس خواہش کو کسی بھی صورت میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے علم کی جو وسعت ہے وہ بحر بے کراں ہے، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، سمندروں کے اندر، وہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کا علم ان ساری چیزوں سے بہت بالا ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر بتایا گیا کہ وفات کا اطلاق یعنی موت کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، کہ جو ہم سوتے ہیں یہ موت ہی کی ایک شکل ہے کہ جس میں ہمیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، موت کی بھی یہی حالت ہوگی۔ آیت نمبر 61 64 کے اندر بتایا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں انسان وہی کچھ کرتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 67 کے اندر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی گئیں کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دے، زمین سے اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے، یا اللہ ان کو گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ کو دوسرے پر مسلط کر دے۔ آیت نمبر 68 تا 69 میں غیرت ایمانی کا تقاضا بتایا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس صورت کے اندر غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس محفل کا بائیکاٹ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے شریعت کا مذاق اڑا سکے۔ بقول اقبال کہ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، کہ میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ۔ کہ البتہ اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے کہ تنہائی میں مذاق اڑانے والوں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ اپنی بے ادبی سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 70 کے اندر دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں مشرکین مکہ جو نماز کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور یہی کام آج ہمارے بزرگان دین کے مزار پر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 تا 73 کے اندر اتحاد کی زندگی، جماعتی زندگی کی برکت، کہ ایک شخص اگر کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، تو اس کی جو ایفرٹ ہوگی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوگی۔ اگر اجتماع کے طور پہ کام کیا جائے گا، مل جل کر کام کیا جائے گا، تو پھر یہ کام دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بھی پہنچے گا، اور اس کام کی وجہ سے لوگ بھی اس کام سے جڑیں گے۔ اللہ نے آسمان و زمین اسی لیے بنائے ہیں کہ اس کی بات دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی جائے۔ آیت نمبر 74 تا 79 میں حضرت ابراہیم کا مشرکین مکہ پر اتمام حجت، کہ انہوں نے جو اتمام حجت کی تھی، ان کو جو پیغامات پہنچائے تھے وہ سارے تفصیل سے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 80 سے 82 میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، کہ جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے پھر ساری چیزوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 83 کے اندر بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مظاہر فطرت پر غور کیا، چاند پر، سورج پر، آسمان پر، اور پھر ان کو معبود سمجھ بیٹھے، لیکن پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 تا 87 میں انبیاء کرام 17 انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ ان 3 تا 4 آیات کے اندر آیا ہے۔ آیت نمبر 88 کے اندر پھر بتایا گیا کہ شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 89 کے اندر اہل مدینہ کے لیے بشارت ہے کہ جو لوگ رائے حق پر آ جائیں گے تو وہ اس نعمت کی قدر کریں گے، اور اللہ پھر اس قدر کرنے پر ان کو انعام بھی دیں گے۔ آیت نمبر 90 کے اندر بتایا گیا کہ تمام انبیاء رائے حق پر دے۔ یہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ جو سوالات کیا کرتے تھے ان سوالات کے جواب میں یہ فرمایا گیا۔ آیت نمبر 91 تا 92 میں یہود کا جھوٹ بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں بھی یہود کے جھوٹ بیان کیے گئے تھے، یہاں پر ایک اور جھوٹ بیان کیا گیا کہ ان کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تو اللہ نے ان کے جھوٹ کا پردہ ان 2 آیات کے اندر چاک کر دیا۔ آیت نمبر 93 میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں ان کی جان نکالتے ہوئے فرشتے ان پر موت کی سختی طاری کریں گے اور ان پر تباہ کن عذاب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 94 میں
بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، جس طرح ساری ارواح پہلے اکٹھی ہوئی تھیں اللہ کے سامنے، اسی طرح پھر روز قیامت تمام ارواح دوبارہ اکٹھی ہوں گی۔ آیت نمبر 95 تا 99 میں اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا برآمد کرتا ہے، اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح کا مبارک منظر ظاہر کرتا ہے، رات کو انسان کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، اللہ نے سورج، چاند، دن، مہین اور سال حساب کے لیے بنائے ہیں، آسمان سے بارش نازل فرمائی ہے، زمین سے پھل پیدا فرمائے ہیں جو ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، اور بھی کافی باتیں ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 100 تا 105 کے اندر توحید کا بیان کیا گیا ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 106 تا 108 کے اندر مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، مشرکین کو اہمیت نہ دو، معبودات باطلہ کی توہین نہ کرو ورنہ وہ تمہارے حقیقی خدا کی توہین کریں گے، آخرت کا انتظار کرو کہ حقیقی فیصلے وہیں پر ہوں گے۔ آیت نمبر 109 کے اندر اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ مشرکین کے احکامات پر، مشرکین کے معاملات پر پریشان نہ ہو، ان کو آپ معجزے دکھا بھی دیں گے تو ان لوگوں نے نہیں ماننا، لہٰذا تم اللہ کے راستے پر چلتے رہو، تم ایمان لا چکے ہو اور اس کا تمہیں اللہ رب العزت بہت اچھا بدلہ بھی دیں گے۔ اور آیت نمبر 110 اس پارے کی آخری آیت سورۃ الانعام کی، جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ جن کے سامنے حق آئے اور وہ اسے قبول نہ کریں، اللہ ان لوگوں سے حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھائے، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔